مسز زاہد صاحبہ ہیں لاہور سے. جی بہن پوچھیے. جی بیٹے میں نے پوچھنا تھا کہ اگر کسی کے ایک سے زیادہ بیٹے ہوں، 2 بیٹے ہوں، ہاں جی. تو ماں باپ اگر بزرگ ہو جاتے ہیں تو کسی ایک بیٹے کو بیوی بچوں سمیت فیملی کے ساتھ اکٹھے رہنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے جی. اور یعنی ان کی خدمت کرنا یا ان کو کھلانا پلانا پھر وہ کس کا فرض ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مسز زاہد صاحبہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھی. مفتی صاحب جی جناب، یہ تو اس بیٹے کی خوش قسمتی ہے جس کے پاس یہ والدین رہنا چاہتے ہوں. اچھا والدین پہ ڈیپینڈ کرے گا یہ؟ ہاں یہ اختیار تو والدین کا ہے کہ کہاں پر وہ رہتے ہیں اور کون سا بیٹا زیادہ جو ہے نا طلبگار ہے اور خواہش رکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو بیٹا زیادہ خواہش رکھتا ہے وہ خوش قسمت ہے اور وہ زیادہ جو ہے نا فضیلت والا ہے، کیونکہ والدین جو ہے دنیا کے لحاظ سے بھی وہ فضیلت والا ہے. لوگ اس بندے کو ہی معزز سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ والدین اس کے ساتھ رہتے ہیں زیادہ اچھا بنتا ہے. ہاں جی. وہ جو بہو ہوتی ہے نا وہ بہو بھی معزز ہوتی ہے، کہتے ساس اس کے پاس ہے. اگر یہ اچھی نہ ہوتی تو ساس اس کے پاس نہ رہتی. تو ساس یعنی اس بہو کی بھی عزت ہوتی ہے، اس بیٹے کی بھی عزت ہوتی ہے، اور وہ بندہ ہے ہی خوش قسمت جو صبح و شام والدین کا دیدار کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے، خدمت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو باقی یہ ہے کہ دوسرا بیٹا بھی اگر خواہش مند ہے تو کبھی ان کے پاس جائے، کبھی ان کے پاس رہے. یہ بڑا بہتر. لیکن یہ ہے کہ جہاں پر یہ اپنے آپ کو نا یعنی آرام محسوس کرتے ہیں، راحت سے محسوس کرتے ہیں، وہاں پر رہے. وہ دوسرا بیٹا بھی آیا کرے، ان کی خدمت کیا کرے، پیسوں کے ذریعے سے کوئی اور خرچہ راشن وغیرہ دینے کے لحاظ سے وہ کرے، لیکن والدین کی خوشی کو وہ مقدم رکھے. اوکے ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا اس کے بارے میں. یہ بڑا خوبصورت سوال ہے جو معاشرے کا بلکہ سلگتا ہوا موضوع جو ہے وہ کہنا چاہیے. قرآن مجید تو کہتا ہے وہ بالوالدین احسان ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو قرار دیا، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ والدین کی نافرمانی کو جو ہے وہ قرار دیا اور اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کو قرار دیا. جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ والدین جہاں رہنا چاہیں رہیں، بٹ بیٹوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے اب ہمارے ساتھ رہیں. ہاں بالکل. یہ دونوں کا اختیار ہے، بلکہ بیٹوں کا زیادہ حق ہے. ایسی محبت کا اظہار کریں. بالکل ایسے ہی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سفر پہ جاتے تھے تو ماں کو سلام کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے جیسے آپ نے بچپن میں میری پرورش کی. اچھا جب سفر پہ جاتے تھے ان کو ملتے اور سلام کہتے تھے. اور پھر والدہ بھی ان کو آگے سے جواب دیتی رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، اللہ تجھ پہ بھی رحم فرمائے جیسے آپ نے بڑے ہونے کے بعد میرے ساتھ جو ہے وہ نیکی کی، میری خدمت کی ہے. تو یہ تو یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے، والدین کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے. اس لیے کہ جب انسان والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے ان کی ایک دعا انسان کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتی. یہ بات ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بچوں کو چاہیے کہ یہ تو اعزاز ہے کہ مجھے ملنا چاہیے، ہر بچہ کہے مجھے ملنا چاہیے، یہ مجھے ملنا چاہیے. ان سب میں دینی جو رہنمائی ہے ہمارے ناظرین کی، دیکھنے والوں کے لیے دین کس قدر ضروری ہے. یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں میرے خیال میں کسی ینگسٹر کو اگر بتائی جائیں، بٹھا کے اس کو بتایا جائے کہ پتر یہ بات ہے ایسے ہے، تو اس کا کیوں نہیں دل کرے گا، وہ تو بھاگے گا، بھاگ کے پکڑے گا، بولے گا جی ہمارے ساتھ. بات آ گئی ہے تو میں ناظرین کے گوش گزار کر دوں. ایک بڑی اچھی بات ہے کہ انسان جو ہے آج جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ والدین جہاں جانا چاہیں چلے جائیں، بچوں کو دونوں کو چاہیے کہیں ہمارے پاس آنا چاہیے. افسوس کے ساتھ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ، دونوں بچے کہتے ہیں ہمارے پاس نہ، کوئی بھی رکھنے والا جو ہے وہ تیار، اور انہیں اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا جاتا ہے. وہ اولڈ ہوم میں جو بھیج دیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ کھانسی کرتے ہیں، آپ میرے بچے بیمار ہو جائیں گے، آپ ایسا کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. تو اس میں جو ہے نا میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، اولاد کو صرف اتنا یاد کر لینا چاہیے کہ جس وقت تجھے اپنا پیمپر بدلنا نہیں آتا تھا، لنگوٹ باندھنا نہیں آتا تھا، تیرے ماں باپ نے تیرا لنگوٹ باندھا، تیرے پوٹی کو جو ہے وہ سنبھالا، تجھے جو ہے وہ نظیف بنایا، صاف ستھرا بنایا. جب تو کھا نہیں سکتا تھا تجھے کھانا جو ہے وہ سکھایا بھی کہ لقمہ کھاؤ، اس کو چباؤ، پھر گر جاتا ہے پھر دیتے. پھر جب تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا تجھے کھڑا ہونا اللہ کے بعد، اللہ تعالیٰ نے توفیق تو اللہ دینے والا ہے، لیکن اللہ کے بعد دوسرے سب سے بڑے یہی ہیں
کہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا, تجھے سہارا دیا, گرنے لگا پھر پکڑ لیا, پھر جس دن تو چلنے لگا والدین کی خوشی کے ٹھکانے نہیں رہے, مٹھائیاں تقسیم کی, آج میرا بیٹا جو چلنے لگ گیا, پھر تو بول نہیں سکتا تھا, ایک ایک کلمہ ایک ایک حرف بول بول کے تجھے سکھایا کہ بیٹا بولو, اس طرح بولتے ہیں اللہ لا الہ, وہ بات ہی نہیں کر رہا ہوتا تھا تو والدین پوری پوری کہانیاں سنا دیتے تھے. ہم آج اگر تصور کریں کسی بات کو جواب نہیں دے رہا تو وہ بندہ کہتا پاگل ہے تو بولی جا رہے ہیں. جس دن تو بولنا شروع کیا اس دن بھی والدین کی خوشی ٹھکانے نہیں تھے. تو یہ اتنی زیادہ انہوں نے تیری نگہداشت کی, تجھے چلنا پڑھنا لکھنا بولنا کھانا لباس بدلنا سب کچھ ہے وہ سکھایا. آج تو بڑا ہو گیا تو کہتا مجھے والد کی ضرورت ہی نہیں, میرے والدین کی کوئی حیثیت نہیں, یہ تو بڈھے نوز اللہ متعلق ہو گئے, ان کو تو سمجھ نہیں, میں نے تو دنیا ساری دیکھ لی, اور تو نے کیا دیکھا نکمے آدمی. تو جس طریقے سے والدین, اسی لیے کہا کہ تو والدین کے حق کا فرض کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا, ان کی خدمت کا حق دے ہی نہیں سکتا. خاص طور پہ والدہ, ایک بندے نے حج کیا, کروایا, طواف کروایا والدہ کو کمر پہ اٹھا کے, تو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ کہتا ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا, ایک سانس جو تیری والدہ نے ماں کے اپنے پیٹ میں اٹھایا یا جب ولادت کا وقت تھا, اس ایک سانس کا بھی تو بدلہ نہیں دے سکا. تو اس لیے یہ اولاد کی خوش نصیبی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کہیں اماں ہمارے پاس رہو, ابا ہمارے پاس رہیں آپ. اگر وہ دونوں رکھنا چاہتے ہیں تو والدین کے بیٹا ایک دن ان کے پاس رہتا ہوں, ایک دن آپ کے پاس, ایک ہفتہ آپ کے پاس, چینج کرتے رہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اولاد کو چاہیے کہ والدین کا ساتھ دیں اور ان کی خدمت جو ہے. کالر مرشد موجود ہیں, آپ کی جانب آئیں گے. معذرت کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو ڈیلے آیا ہے, شیخ اختصار کے ساتھ چاہوں گا, آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے. مولانا عبد المالک مجاہد صاحب کی کتاب ہے والدین. جی جی, میں سب بھائیوں کو بہنوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں. اچھا ٹھیک ہے. اس میں ایک واقعہ ہے کہ دو بھائی تھے ریاض میں رہنے والے. اچھا. والدہ بڑے بھائی کے پاس رہتی تھی. ٹھیک ہے. چھوٹا بھائی بھی آتا تھا ملاقات کے لیے, سب خدمت بھی کرتا تھا. تو پھر بھائی نے کہا اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو یہ ماں جو ہے نا ہمارے پاس آ جائے, میں ان کی خدمت کروں. انہوں نے کہا نہیں. بات عدالت تک پہنچی, قاضی تک. اچھا. قاضی کے پاس جب دونوں گئے تو قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ تیرا یہ بھائی جو ہے یہ جوان ہے اور آپ ابھی بوڑھے ہیں, خود خدمت کے یعنی حقدار ہیں, آپ کو خدمت چاہیے. تو اب جو ہے نا تیری یہ ماں اس چھوٹے بھائی کے پاس رہے گی. جب قاضی نے یہ فیصلہ سنایا تو وہ جو بڑا بھائی تھا وہ زارو قطار عدالت کے اندر رونے لگا, یا اللہ میری ضعف کی وجہ سے, کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے مجھ سے یہ نعمت چھینی جا رہی ہے. تو یہ بھائی ایسے ہونے چاہیے, بیٹے ایسے ہونے چاہیے, اور یہ ایک بہت اعلیٰ مثال ہے.